عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب سلسلہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کو پروگرام حاضر جواب میں خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ پروگرام حاضر جواب میں حسب معمول ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹ ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹ موجود ہیں جن کے درمیان ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے کنٹیسٹنٹ کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، بھرپور تیاری کر کر آئے ہوں گے۔ آج ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایک بھرپور اور جاندار شاندار مقابلہ دیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ چلیں جناب، دیکھتے ہیں کتنی تیاری کر کر آئے ہیں، کیسی تیاری کر کر آئے ہیں، آئے کہاں سے ہیں، نام کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں۔ جی باری باری اپنا نام بتائیے، ساتھ ہی ساتھ پروفیشن بھی بتائیے کیا کرتے ہیں، اور تیاری کیسی کی ہے، کتنے دن کی ہے، یہ بھی بتائیے۔ میرا نام کامران احمد خان ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ ٹھیک ہے، پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا ہوں، سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں، ماشاءاللہ۔ اور میں نے ماسٹرز ان مارکیٹنگ میں کیا ہوا ہے، اور تیاری بھی الحمدللہ کی ہے۔ چلیں جناب، تیاری الحمدللہ کی ہے، کامران صاحب کا یہ کہنا ہے۔ کیسی تیاری ہے یہ تو وقت بتائے گا اور آپ کے جوابات بتائیں گے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ عبید الرحمن اتاری، الحمدللہ اپنا بزنس کرتا ہوں اور تنظیمی طور پر بھی الحمدللہ ذمہ داری ہے۔ اور اس واقعی پروگرام کے سلسلے میں جو تیاری تھی حاضر جواب کی، وہ واقعی میرے بچوں نے مل کر، میری بیٹی نے اور ہم نے مل کر بہت اچھی تیاری کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چلیں جناب، کس نے کتنا ساتھ دیا ہے، کیسا ساتھ دیا ہے، یہ تو آپ کے جوابات ہمیں بتائیں گے۔ لیکن عبید بھائی بتائیے، تنظیمی طور پر ذمہ داری ماشاءاللہ کیا ہے؟ ریجن سطح پر میرے پاس مجلس حکیم، رابطہ برائے حکیم۔ چلیں جناب، حکمت کے حوالے سے ماشاءاللہ عبید بھائی کی تنظیمی ذمہ داری ہے۔ اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ میرا نام ابو بکر محمد سلطان ہے اور میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں، اور فردر اسٹڈیز جاری ہیں۔ اور جہاں تک رہی بات تیاری کی، تو تیاری تو انشاءاللہ کی ہے، باقی دیکھیں لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ چلیں جناب، لیٹ سی کیا ہوتا ہے یہ بتائیے کہ آپ جامعۃ المدینہ کے کس درجے میں پڑھ رہے ہیں؟ پہلے درجے پر ہوں۔ پہلے درجے پر ہیں۔ چلیں جناب، انیشیل اسٹیج ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ مزید آپ کو برکت دے گا، اور اللہ نے چاہا تو آپ عالم قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، اور علم کی روشنی دنیا بھر میں پھیلائیں گے۔ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جی میرا نام محمد حماد قادری ہے، اور میرا بزنس کرتا ہوں پرنٹنگ اینڈ گرافک ڈیزائننگ وغیرہ کے سلسلے میں، جو میرا بزنس ہے اس سے تعلق ہے۔ چلیں جناب، اپنا بزنس کرتے ہیں پرنٹنگ اور گرافک کے حوالے سے، اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ حماد بھائی کیسے تیاری کر کر آئے ہیں؟ الحمدللہ کوشش تو پوری ہے، باقی اللہ کی رحمت سے امید۔ فرسٹ ٹائم آنا ہوا ہے کسی پروگرام میں؟ نہیں، ذہنی آزمائش سیزن 12 میں آیا تو تھا۔ پھر اتنے بجھے بجھے سے کیوں لگ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ چلیں جناب، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ جی میرا نام افضال حسین سماری ہے، میں ترک ہوں، کراچی سے میرا تعلق ہے، بینکنگ شعبے سے تعلق ہے، اور جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں، درجہ اولی۔ ارے ماشاءاللہ، واہ۔ افضل بھائی یہ بتائیے کہ جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ آپ بنے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو مرحبا بھی کہتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو کامیابی عطا کرائے۔ کیسے ذہن بنا جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کا؟ جستجو تھی کہ علم دین سیکھنا ہے، اور امید ہے کہ اللہ کی ذات پہ کہ انشاءاللہ آگے اس کو پھیلاؤں۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دنیاوی علم کتنا حاصل کیا؟ گریجویشن ہے۔ گریجویشن کی ہے دنیاوی علم میں، اور اب علم قرآن حاصل کرنے کے لیے، عالم دین بننے کے لیے دعوت اسلامی کے بڑے ہی خوبصورت شعبے جامعۃ المدینہ سے تعلق جوڑ لیا ہے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ آپ کو عالم قرآن بنائے، عالم بعمل بنائے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے آخری کنٹیسٹنٹ میرا نام محمد ایاز اتاری ہے، اور میں ایک پرائیویٹ اسکول میں کا آنر ہوں الحمدللہ، اور اس کے علاوہ تنظیمی ذمہ داری بھی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی میں، اور شعبہ تعلیم میں کابینہ سطح پہ ذمہ دار ہوں۔ ماشاءاللہ، شعبہ تعلیم میں کابینہ سطح کے ذمہ دار بھی ہیں، اپنی اسکول بھی ہے۔ اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے، آپ کے پاس پڑھنے والے بچوں کو بھی برکت عطا فرمائے۔ تو امید کر سکتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ویسے انفارم تو نہیں کیا کسی کو،
लेकिन फैमिली मेम्बर्स को सब पता है। चलें जनाब, फैमिली मेंबर्स को पता है कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए दुआएं भी जारी होगी और सारे देख भी रहे होंगे। आइए प्रोग्राम का फॉर्मेट जानते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में कौन कौन से सेगमेंट्स को शामिल किया गया है। सिलसिला हाजिर जवाब जी जनाब, हस्बे मामूल पहला सेगमेंट होगा जवाब देना जरूरी है। दूसरा है बॉल बाले मेरी सरकारों के। तीसरा सेगमेंट होगा जानते हैं कुरान से। चौथा सेगमेंट है तरक्की का जीना और आखिरी सेगमेंट होगा आर या पार। देखना यह है कि हमारे आज के प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट तक कौन से दो खुशनसीब इस्लामी भाई पहुंचने में कामयाबी हासिल करते हैं। आइए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं प्रोग्राम को, आगे लेकर चलते हैं और पहला राउंड शुरू करें। जी बिल्कुल जी तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड जिसका नाम है जवाब देना जरूरी है। आए इसमें जो भी उनको बख्श मौला बेहिसाब, बख्श मौला बेहिसाब। जी जनाब, इस राउंड में होगा क्या, पहले तो आपको ये बताता चलूं। आपके सामने हम एक बाउल देंगे जिसमें 12 स्लिप्स हैं, 12 पर्चियां हैं जिस पर 12 नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 12 तक। आपने बारी बारी एक पर्ची निकालनी है और उस पर्ची से रिलेटेड जो नंबर आपका निकलेगा वो मेरे पास सवाल उस नंबर का मौजूद है, मगर सवाल आपसे नहीं होगा, आप जिनका नाम लेंगे उनसे सवाल होगा। और अगर उन्होंने सही जवाब दे दिया तो उनको दिए जाएंगे 10 नंबर, और अगर गलत जवाब दिया तो याद रखिएगा कि वापस भी ले लिए जाएंगे, डिटेक्ट कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे 10 नंबर। पहले ही राउंड के आखिर में हम एक कंटेस्टेंट को अपने मुकाबले से बाहर कर दिया करते हैं। अब जिसने कमजोर परफॉर्मेंस दिखाई पहले ही राउंड में वो हमारे मुकाबले से बाहर हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा, जवाब दीजिएगा क्योंकि जवाब देना जरूरी है। जोर से हाजरीन की भी आवाज आनी चाहिए, जवाब देना जरूरी है। जवाब देना जरूरी है। बढ़ते हैं कामरान भाई की तरफ, बाउल बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कामरान भाई किस नंबर की पर्ची निकालते हैं और किसकी तरफ सवाल थ्रो करते हैं। बड़ा ही आज वजनी बाउल दे दिया है मजलिस ने जनाब। अफजाल भाई से 5 नंबर। 5 नंबर का सवाल करना है और अफजाल भाई से पहला सवाल करना है। अफजाल भाई रेडी हैं? करें जी। 5 नंबर पर जो मेरे पास सवाल है बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। आप ये बताइए कि बैतुल मक़दस इसकी तामीर किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करवाई और किससे करवाई? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करवाई और जिन्नात के एक ग्रोह से करवाई। जी जनाब, हजरत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नात के एक ग्रोह से बैतुल मक़दस की तामीर करवाई थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। 10 नंबर हासिल किए हैं अफजाल भाई ने। बारी है हमारे उबैद भाई की। उबैद भाई की तरफ बाउल बढ़ाएंगे और देखते हैं कि उबैद भाई किस नंबर की पर्ची निकालते हैं और सवाल किसकी तरफ थ्रो करते हैं। नंबर 7 और नंबर 7। जी जवाब अयाज किससे भाई, लेना है? अयाज भाई से इसका जवाब। अयाज भाई से। अयाज भाई रेडी हैं? बताइए हजरत वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हसद की तबाहकारियों से मुताल्लिक क्या फरमाते हैं? हज़रत वहाब बिन मुनब्बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हसद से बचो। हसद जो है वो पहला गुनाह है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला की आसमानों में अल्लाह ताला की नाफरमानी की गई, और यही वो पहला गुनाह है जिसके ज़रिए ज़मीन में अल्लाह ताला की नाफरमानी की गई। जी नाजरीन, बड़ी ही खतरनाक बीमारी हसद की बीमारी है और ये वो बीमारी है कि जिसके जरिए पहला गुनाह किया गया। आसमान पर जो पहला गुनाह हुआ वो शैतान ने किया और वो हसद की वजह से किया, और जमीन पर जो पहला गुनाह हुआ वो काबिल का हुआ और उसने भी हसद की वजह से पहला गुनाह किया था। अल्लाह करीम हमें हसद से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। जी जनाब, 10 नंबर हासिल कर लिए हैं अयाज भाई ने भी। अब बारी है हमारे अबू बकर भाई की। अबू बकर भाई पर्ची पहले ही निकाल लिए जी। 6 नंबर बताइए हम्माद भाई से। जी हम्माद भाई, आपकी तरफ जो 6 नंबर पर मेरे पास सवाल है वो सवाल ये है कि अजबुज़्ज़म्ब किसे कहते हैं? अजबुज़्ज़म्ब रीढ़ की हड्डी के उस बारीक हिस्से को या ज़र्रे को कहते हैं जिसे ना किसी खुर्दबीन के जरिए देखा जा सकता है, ना उसे आग जला सकती है, ना जमीन पे गला सकती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। चलें जनाब, 10 नंबर हासिल कर लिए हैं हमारे हम्माद भाई ने भी। बारी है अब हम्माद भाई की तरफ बाउल लेकर जाने की और देखना यह है कि अब हम्माद भाई किस नंबर की पर्ची निकालते हैं। जी जनाब 9 9 नंबर बताइए, जवाब किनसे लेंगे? उबैद भाई।
جی عبید بھائی 9 نمبر پر میرے پاس جو سوال ہے بڑا ہی خوبصورت سوال ہے. یہ بتائیے وہ کون سی نماز تھی کہ جس میں تحویل قبلہ کے لیے وحی نازل ہوئی تھی؟ نماز ظہر. نماز ظہر تھی. اور نماز ظہر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے. دوران نماز ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے اور نبی پاک اپنا رخ کعبہ مشرفہ کی طرف کر دیتے ہیں. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیں جناب عبید بھائی نے بھی کامیابی حاصل کی ہے. 10 نمبر حاصل کرنے کی افضل بھائی پرچی نکالیں گے اور بتائیں گے کہ جواب ابو بکر بھائی سے لینا ہے یا کامران بھائی سے لینا ہے. 11 نمبر کا سوال ہوگا. جواب کن سے لیں گے؟ کامران بھائی سے. کامران بھائی سے. کامران بھائی 11 نمبر پر میرے پاس جو سوال ہے بڑا ہی خوبصورت سوال ہے. آپ نے غزوہ خندق کا نام تو سنا ہی ہوگا, لیکن آپ بتائیے کہ غزوہ خندق جب کھودی گئی تھی تو وہ کتنی گہری تھی اور کتنے صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے مل کر یہ خندق کھودی تھی؟ غزوہ خندق میں 5 گز گہری خندق کھودی گئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کے ساتھ یہ خندق کھودی تھی. جی جناب ناظرین, یہ وہ موقع تھا, یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں خندق کھودی گئی تھی. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ یہ کئی دن کے فاقے پر تھے اور اس خندق کی کھدائی کے دوران ایک مضبوط چٹان آ گئی. صحابہ نے بڑی کوشش کی, بڑی محنت کی, مگر وہ چٹان تھی کہ نہ ٹس سے مس ہو نہ وہ ٹوٹے. اس کا ذرہ بھی یوں کہا جائے کہ وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا. اب صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے آپس میں مشورہ کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ تھا, کتابوں میں ملتا ہے, روایتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن کے فاقے سے تھے اور ساتھ ہی ساتھ پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پھاوڑا اٹھایا, ایک کدال اٹھایا اور جیسے ہی اس چٹان پر مارا, روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ مضبوط چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی, پاش پاش ہو گئی. یہ جناب باری ہے ہمارے ایاز بھائی کی اور اب جواب دینا ہوگا ابو بکر بھائی نے. دیکھتے ہیں پرچی کس نمبر کی آتی ہے. 12 نمبر. جی جناب ابو بکر بھائی 12 نمبر پر میرے پاس جو سوال ہے وہ سوال ہے بتائیے پہلی نماز جمعہ کب ادا کی گئی؟ سن پہلی ہجری قبیلہ بنی سالم مسجد, اور بعد میں وہ جمعے کی نماز مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہوئی. جی جناب مسجد جمعہ کے نام سے جو مسجد مشہور ہوئی اس میں پہلی نماز جمعہ سن 1 ہجری میں ہوئی اور قبیلہ بنی سالم کی یہ مسجد تھی اور اب مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جناب یہاں تو بھرپور تیاری کر آئے ہیں. جی شہباز بھائی ہمارے حاضرین سے بھی ایک سوال کریں گے. جی سوال یہ ہے کہ جنت المعلا اور جنت البقیع قبرستان کہاں واقع ہے؟ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسنین اتاری ہے. جنت البقیع مدینہ منورہ میں اور جنت المعلا مکہ مکرمہ میں. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ مدنی منوں کو انشاءاللہ عز و جل 100 صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کرامت پر مشتمل مدنی گلدستہ کرامت صحابہ پیش کیا جا رہا ہے. پہلے جناب ہمارے ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں, ایک کال بھی دے دیں, اس کے بعد ہم مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حسن آزاد تاری عرض کر رہا ہوں. پروگرام حاضر جواب بہت ہی پیارا ہے. یوسف بھائی سے عرض ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ مدنی چینل کے مبلغین اور نعت خوانوں کے درمیان مقابلے کروائے, تو آپ سے عرض ہے کہ کچھ ایسے مقابلے بھی ہوں جس میں مدنی چینل کے ایڈیٹر, مدنی چینل کے ڈائریکٹر اور دیگر ایسے شعبہ جات کے, کبھی نیوز والے ہوں, کبھی اور جو ہے وہ شعبہ جات میں کام کرنے والے مدنی چینل کے اسلام بھائی ہوں, ان کے درمیان میں اگر آپ مقابلہ کروائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور اچھا آئیڈیا آپ نے دیا ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ مجلس نے اسے نوٹ بھی کر لیا ہوگا اور اس پہ ورکنگ بھی کی جائے گی. باری ہے ہمارے کامران بھائی کی. کامران بھائی ایک مرتبہ پھر پرچی نکالیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس بار کس نمبر کی پرچی نکلتی ہے اور سوال کس کی طرف لے کر جانا ہے. 8 نمبر ایاز بھائی سے سوال. 8 نمبر پر سوال کرنا ہے. 8 نمبر کا سوال ہوگا اور اس بار جواب دیں گے ایاز بھائی. بتائیے شعبان المعظم کے فضائل پر شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کون سا رسالہ تحریر فرمایا؟ آقا کا مہینہ. آقا کا مہینہ. جواب بالکل درست دیا ہے. ماشاءاللہ. باری ہے عبید بھائی کی. عبید بھائی کی طرف باول بڑھائیں گے. جی
یاد رہے ایک اسلامی بھائی کو مقابلے سے باہر ہونا ہے، اور وہ کون ہوں گے؟ یہ نمبر 10 نمبر حماد بھائی سے انشاءاللہ سوال. حماد بھائی سے 10 نمبر کا سوال کرنا ہے. بتائیے تنگ دست کو مہلت دینے کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. جی ناظرین، قیامت کا دن بڑا ہی کروشل دن، بڑا ہی مشکل دن، اور اس دن کڑاکے کی دھوپ ہوگی، ایسی دھوپ کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی. اس دن کوئی شیڈو ہوگا تو وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس کا سایہ قرض معاف کرنے والے کو اور جو تنگ دست کو مہلت دے اس کو بھی نصیب ہوگا. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر بھائی پرچی نکالیں گے. 1 نمبر. جی جناب بتائیے جواب کن سے لینا ہے؟ آس پاس سے بھی لے سکتے ہیں. افضل بھائی. افضل بھائی سے. افضل بھائی پہلے نمبر پر جو میرے پاس سوال ہے وہ سوال بڑا ہی خوبصورت ہے. بتائیے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے گدے پہ آرام فرمایا کرتے تھے، جس میں روئی کی جگہ درخت کی چھال بچھی ہوئی تھی. جی جناب ناظرین، آج بڑے ہی آرام دہ نرم نرم بستروں پر ہم سوتے ہیں، اس کے باوجود بھی دین کا کام نہیں کرتے، دین کی خدمت نہیں کرتے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری ہے. کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چمڑے کے گدے پر آرام فرمایا کرتے تھے، اور اس چمڑے کے گدے پر بھی اندر کوئی کاٹن نہیں بھری ہوتی تھی، کوئی فوم نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر درختوں کی چھال بھری ہوئی تھی. میرے اہل سنت نے لکھا ہے نا، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا. مدنی مدینے والے، اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقے ہمیں بھی دین کی کام کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا، کبھی ہاتھ کا سرانا. مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میرے آقا مدنی مدینے والے. یاد رہے ناظرین، اب تک کسی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے، اب تک کسی نے کوئی نمبر اپنا ڈیٹیکٹ نہیں کروایا. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے یہ مشکل کھڑی کر دیں. بھرپور تیاری کر آئے ہیں. لگتا ہے باری ہے حماد بھائی کی، اور حماد بھائی دیکھتے ہیں کس نمبر کی پرچی نکالتے ہیں اور جواب نمبر 3 لیتے ہیں. 3 نمبر. بتائیے جواب کن سے لینا ہے؟ ابو بکر بھائی سے. ابو بکر بھائی، ابھی آپ کی شادی تو نہیں ہوئی ہوگی؟ نہیں بالکل نہیں. چلیں جناب، لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز میں کیا کیا دیا تھا؟ حضرت بی بی فاطمہ کے جہیز میں ایک کملی، بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ پر کھجور کی چھال تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، دو چکیاں. ناظرین، ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جہیز کی وجہ سے ہماری بچیوں کی، بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں. ہمارے پیارے آقا جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے اپنی لاڈلی شہزادی کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ ذرا غور سے سنیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہیز یہ تھا: ایک کملی، ایک بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی نہیں تھی بلکہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، 2 چکیاں، 2 مٹکے کے گھڑے. اور حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک مکان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے پیش کیا تھا کہ اس میں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رہ سکیں. کیا سادگی تھی. امیر اہل سنت نے لکھا نا، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تو سلام عاجزانہ،
मदनी मदीने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। बारी है अफजल भाई की और अफजल भाई अब पर्ची निकालेंगे। 4 नंबर जी, जवाब किन से लेंगे? उबैद भाई से। उबैद भाई से। 4 नंबर पर उबैद भाई, सवाल मेरे पास है, बताइए हजरत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब क्या है? हजरत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब। आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला 15 सेकंड रह गए हैं। आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवान आए इसमें जो भी उनको बख्श जल्दी करेंगे, 5 सेकंड रह गए। बख्श मौला यानी जी मैं आपको बता देता हूँ, हजरत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब क्या था? सुभान अल्लाह, आपका लक़ब था महबूब रसूल। क्या बात है जनाब, क्या शान है हमारे सहाबा की। मिलकर नारा लगाएंगे, हर सहाबीए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबीए नबी जन्नती जन्नती। अल्लाह सहाबा का फैजान नसीब फरमाए। पहले राउंड का आखिरी सवाल अयाज भाई से, पर्ची निकालेंगे और जवाब किसने देना है? अयाज भाई जी, कामरान भाई ही रह गए हैं। कामरान भाई से सवाल करेंगे, 2 नंबर का सवाल होगा और आपने बताना यह है कि हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कितने नाम गिनवाए हैं और वो नाम क्या हैं वो भी बताइए। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नाम गिनवाए हैं। मोहम्मद, अहमद, हाशिर, आकिब, माही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने 5 नाम गिनवाए और उन नामे नामी इसमें गिरामी में सबसे पहले मोहम्मद, अहमद, माही, हाशिर और एक नाम आकिब भी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बोलो ना मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। यानी जनाब पहला राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए आपको दिखाते हैं पहले राउंड के आखिर में स्कोर बोर्ड क्या हुआ, कौन मुकाबले में रहा और कौन मुकाबले से बाहर हो गया। जी जनाब, उबैदुर रहमान भाई मुकाबले से बाहर हो गए हैं। अफजल हुसैन भाई ने 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं, अबू बकर भाई ने भी 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं, अयाज भाई ने भी, कामरान भाई ने भी और हम्माद भाई ने भी 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं। मगर उबैदुर रहमान भाई मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उबैद भाई कोई बात नहीं, मुकाबला तो एक दिलचस्पी के लिए है। यकीनन इस प्रोग्राम की तैयारी के दौरान बहुत सारी नई मालूमात आपको सीखने का मौका मिला होगा। बिल्कुल, इसकी तैयारी के हवाले से वाकई बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। जो सिलेबस मिला था वाकई कमाल था, माशाअल्लाह। बहुत कुछ जनाब, दीन सीखने को मिला। आपने बहुत सारा इल्म दीन भी गेन किया और साथ ही साथ हम आपको खूबसूरत से तहफ़ भी देंगे, मगर उसके लिए आपको हमारे साथ मजीद रहना होगा। गरचे कि आप मुकाबले का हिस्सा नहीं है, मगर आप हमारे साथ शामिल रहेंगे। आइए बढ़ते हैं, हमारे प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और अगला राउंड है हमारा बड़ा ही खूबसूरत राउंड, जिसका नाम है बोल बाले मेरी सरकारों के। जी जनाब, इस सेगमेंट में हम अपने कंटेस्टेंट से सवालात करते हैं, मगर सवालात होते हैं अशार की सूरत में। बड़े ही खूबसूरत अशार पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि अशार की तैयारी भी मजबूत की होगी। इस राउंड में कोई एलिमिनेशन नहीं है, कोई मुकाबले से बाहर नहीं होगा, लिहाजा आपने भरपूर एतमाद के साथ जवाब देने हैं। बारी हमारे कामरान भाई की, सही जवाब देने पर 10 नंबर आपको मिलेंगे और अगर गलत जवाब दिया तो 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। पहला शेर जिसको आपने कंप्लीट करना है वो शेर है, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवान, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। हाजिर जवान तो वो आए आए मुस्कुराते हम इसमें असीरों की जो तरफ, तो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। बसा औकात जहन में होता है, जबान पर नहीं आता।
اللہ اکبر، ٹائم ختم ہو گیا. یہاں پر کوئی جواب دے گا؟ پھر منے اس یہاں پہ بجلی گراتے جائیں گے. پھر منے اس یاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ کی صدایں بلند آواز سے آنی چاہیے جناب. کیا دیا آتی بھائی؟ عطر اور تسبیح شریف. یعنی جی عطر بھی لگائیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نیت سے لگائیے گا، ثواب بھی ملے گا. باری ہے اگلا سوال کرنے کی، اور اس بار سوال ہوگا ابو بکر بھائی سے. آپ نے جو شعر کمپلیٹ کرنا ہے وہ شعر ہے: وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. جواب درست دے دیا ہے. کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. وہ کہ اس در کا ہوا، وہ کہ اس در کا ہوا، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. وہ کہ اس سے پھر گیا اللہ اس سے پھر گیا. وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. جناب باری ہے ہمارے حماد بھائی کی، اور امید ہے کہ حماد بھائی جواب درست دیں گے. آپ کے لیے جو شعر ہے وہ شعر یہ ہے: اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا. جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا. جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت بھی بڑی کمال کی شخصیت ہے. یوں کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو لے لیجئے، حضور کی سیرت کے واقعات کو لے لیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان بڑے بڑے واقعات کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا جائے کہ کوزے میں سمیٹ دیا ہے، ایک اشعار کے بند میں بند کر دیا ہے. بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی آرام فرما رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جسم سے چادر سرک گئی تھی. اب اس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ جو ہے وہ مٹی سے آلودہ ہو گئی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیٹھ سے مٹی جاڑی اور 2 مرتبہ یوں فرمایا: قم ابا ترابن، اٹھو اے ابو تراب، یعنی اٹھو اے مٹی والے. کیسی محبت تھی. اعلیٰ حضرت نے لکھا: اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا. جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا. جی جناب باری ہے ہمارے افضال بھائی کی، اور افضال بھائی سے شعر ہم نے پوچھنا ہے. شعر ہے وہ یہ ہے: ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے. تھی خبر جن کی وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. باری ہے ہمارے ایاز بھائی کی، اور ایاز بھائی آپ نے جس شعر کو کمپلیٹ کرنا ہے وہ بھی ون آف دا امیزنگ شعر ہے. بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے جس کی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا ہے. وہ شعر ہے: کیوں جناب بو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس کو پی کر 70 صاحبوں کا منہ دودھ سے بھر گیا پھر گیا. یعنی جناب شعر جو درست ہے وہ میں اس کو کریکٹ کر دیتا ہوں. آپ نے مفہوم جو ہے وہ عرض کر دیا ہے. کیوں جناب بو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ون آف دا امیزنگ اسٹوری. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بھی بڑے کمال کے صحابہ تھے. وہ جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا
हुजूर की बारगाह से ना नहीं मिलती है, ना नहीं सुनी जाती है। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, बड़ी भूख लगी थी, कड़ाकेदार भूख थी, और ऐसी भूख थी कि जिसने कमजोर कर दिया था, चलना फिरना दुश्वार कर दिया था। इस नीयत से मस्जिद में रास्ते में बैठ गया। हस्बे मामूल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शफकत फरमाई और अपने घर तशरीफ ले गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरे अक़दस पर एक प्याला दूध का हदियतन आया था। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो प्याला लेकर जब बाहर तशरीफ लाए, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, बड़ी भूख थी और बस इसी का इंतजार था कि हुजूर वो प्याला अता फरमाए और हुक्म दे तो मैं जल्दी से उस प्याले को पी लूं और अपनी भूख की आग को खत्म करूं, अपनी भूख को मिटाऊं। लेकिन कुर्बान जाइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, ए अबू हुरैरा, जाओ और जितने सहाबा मौजूद हैं उन सबको ले आओ। हजरत अबू हुरैरा सोचते हैं कि एक प्याला है और 70 सहाबा तकरीबन उस वक्त मौजूद थे। हजरत अबू हुरैरा ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर लब्बैक कहा और उन सहाबा को लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो प्याला हजरत अबू हुरैरा को अता किया और फरमाया, जाओ अबू हुरैरा और सबको ये प्याला दूध का पेश करो और सबको दूध पिलाओ। नाज़रीन जरा इमेजिन करें, तसव्वुर करें, भूख लगी हो और वो भी बड़ी जबरदस्त भूख लगी हो और एक ही प्याला हो और 70 सहाबा हो, 70 लोग मौजूद हों। अब हजरत अबू हुरैरा ने वो प्याला बारी बारी सहाबा को देना शुरू किया। हर सहाबी ने पिया, शेर होके पिया, पेट भर के पिया। अब बारी थी हजरत अबू हुरैरा की। हजरत अबू हुरैरा ने नबी पाक के हुक्म पर वो प्याला पीना शुरू किया। एक बार पी लिया, हुजूर की बारगाह में वापस लौटाने लगे। वो प्याला बड़ा कमाल का प्याला था, उससे दूध खत्म ना हुआ। 70 सहाबा ने भी पी लिया, खुद अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी पी लिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा और पियो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने और पिया और खूब सैर होके पिया। अब फिर हुजूर की बारगाह में वो प्याला लौटाया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा और पियो। मैंने और पिया, जी भर के पिया, रच के पिया, मगर कमाल था वो प्याला जूं का तू वैसे का वैसा भरा रहा। अब आला हजरत ने इस वाक़ये पर सवाल उठाया और यूं शेर तहरीर फरमाया, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, था वो कैसा जामे शीर, वो दूध का मीठा प्याला कैसा था। क्यों जनाबे अबू हुरैरा, था वो कैसा जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। कमाल का वाकया है जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्यों जनाबे अबू हुरैरा, था वो कैसा जानशीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, था वो कैसा जानशीर, जिससे सर साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे सर साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। सुभान अल्लाह। एक एक सवाल सबसे हो चुका है, बारी है एक एक और सवाल करने की, मगर इस बार सवाल करने का अंदाज अलग होगा। मैं पहले मिसरे से 2 अल्फाज आपको बताऊंगा और दूसरे मिसरे के भी 2 अल्फाज बताऊंगा। आपने शेर भी पहचानना है और कंप्लीट शेर भी हमें सुनाना है। कामरान भाई आपकी बारी है, आपको नंबरों की ज्यादा जरूरत है। पहला जो वर्ड है वो है जो सुन्नी मरे। ठीक है, पहले मिसरे में जो शेर में वर्ड्स हैं वो हैं जो सुन्नी मरे और दूसरे हैं तेरे शाहिद। वासिता प्यारे का जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए शाहिद के, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। वासिता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया।
باری ہے ابو بکر بھائی کی، اور آپ کے لیے جو الفاظ ہیں آنے ہی کی دیر ہے، اور دوسرے مصرے کے اندر جو الفاظ ہیں تم کو اٹھاتے، آنے ہی کی دیر ہے تم کو اٹھاتے، اے ہائے 4 سیکنڈ رہ گئے، جلدی کریں گے۔ باری ہے حماد بھائی کی۔ حماد بھائی کے لیے شعر میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں مزار شہ کونین، اور دوسرے مصرے میں ہے قبلہ ہے ہمارا۔ ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا۔ معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، جواب درست دے دیا ہے۔ خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، ہمارا معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا۔ چلیں جی، باری ہے ہمارے افضال بھائی کی۔ افضال بھائی آپ کے لیے شعر میں جو الفاظ ہیں وہ پہلا مصرے کے اندر جو الفاظ ہیں حضرت قادر، اور دوسرے مصرے میں ہے جلوائے ظاہر۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، جی کمپلیٹ کر لیں۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعائے باطن کو جلوائے ظاہر گیا۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا، جواب درست مان لیتے ہیں۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعائے باطن میں گمنے، لمعائے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا، لمعائے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ جواب دے پائیں گے، ماشاءاللہ کمال کی آپ کی تیاری ہے۔ باری ہے ایاز بھائی کی، اور ایاز بھائی آپ کے لیے جو شعر کے اندر الفاظ ہیں، پہلے مصرے کے اندر الفاظ ہیں وسعتیں دی ہیں، اور دوسرے میں چھپاتے جائیں۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جواب درست دے دیا ہے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آقا جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ حضور کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے حضور کے ساتھ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اس میں کوئی ایلیمنیشن نہیں تھی، کوئی مقابلے سے باہر نہیں ہونا تھا۔ رزلٹ کیا ہوا، کس نے کتنا اسکور بنایا ہے، آئیے دکھاتے ہیں آپ کو دوسرے راؤنڈ کے آخر تک کس نے کتنے پوائنٹس بنائے ہیں۔ سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔ جی جناب، کامران بھائی کا اسکور ہے 30 پوائنٹس، ایاز بھائی نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس، افضال بھائی کا اسکور ہے 40 پوائنٹس، ابو بکر بھائی نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس، اور حماد بھائی کا اسکور ہے 40 پوائنٹس۔ جی جناب، ہمارے 30-30
पॉइंट्स वाले इस्लामी भाइयों को ज्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि अगले राउंड के आखिर में भी हम एक इस्लामी भाई को मुकाबले से बाहर करेंगे और यकीनन वो वही होंगे जिनके नंबर कम होंगे। लिहाजा कोशिश करनी है कि आपने ज्यादा से ज्यादा सही जवाब देने हैं और नंबर हासिल करने हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है जानते हैं कुरान से। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, इस राउंड में आपको बारी बारी तस्वीर दिखाई जाएगी जिसमें मुख्तलिफ तस्वीरें होंगी और एक हाईलाइटर चलेगा उन तस्वीरों पर। जैसे ही आप लब्बैक या मदीना कहेंगे, हमारा हाईलाइटर स्टॉप किया जाएगा। जिस तस्वीर पर वो हाईलाइटर स्टॉप होगा उसी से रिलेटेड आपसे सवाल किए जाएगा। सही जवाब देने की सूरत में 10 नंबरों का इजाफा होगा आपके स्कोर में, और अगर गलती करेंगे तो कोई नंबर माइनस नहीं होगा। मगर अगले राउंड तक पहुंचने के लिए, अगले सेगमेंट में जाने के लिए आपको नंबर हासिल करना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं कामरान भाई से ही। कामरान भाई के लिए पहले स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई जाएं। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला। जी जनाब, खजूर पर हमारा हाईलाइटर स्टॉप हुआ है। आपने बताना यह है कि खजूर के दरख्त का जिक्र कुरान पाक की सूरह मरियम की किस आयत में है? आयत नंबर 23 में। जी नाज़रीन, कुरान पाक की सूरह मरियम की आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला ने खजूर का जिक्र इरशाद फरमाया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 10 नंबरों का इजाफा किया है कामरान भाई ने और बड़े ही आसानी के साथ जवाब दिया है। बारी है अबू बकर भाई की। आप भी देखिए स्क्रीन पर, देखते हैं आपका हाईलाइटर कहाँ स्टॉप होता है। मदीना। जी जनाब, अदरक। वैसे अदरक टेस्ट किया है आपने कभी? बहुत कम खाया है जी, लेकिन इसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। आप ये बताते हैं कि अदरक को अरबी में क्या कहते हैं और इसका जिक्र कुरान पाक में क्या है? अदरक को अरबी में जंजबील कहते हैं और इसका जिक्र सूरतुल दहर में है। जी जनाब, अदरक को अरबी में जंजबील कहते हैं और कुरान पाक की सूरह दहर में इसका जिक्र मौजूद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। और ये हम्माद भाई की, देखते हैं हम्माद भाई किस तस्वीर पर अपने हाईलाइटर को स्टॉप करवाने में कामयाब होते हैं। मदीना। यानी जनाब, टिड्डी पर आपके हाईलाइटर ने स्टॉप किया है। आप बताइए, बरोज़े कयामत काफिर अपने कब्रों से किस तरह निकलेंगे? बरोज़े कयामत काफिर ने भी अपनी कब्रों से निकलना है। किस तरीके से निकलेंगे? कुरान पाक में इसका जिक्र मौजूद है। बरोज़ अशर काफिर अपने कब्रों से मरी हुई टिड्डियों के मिसल या ऐसी टिड्डियों की मिसल जिनमें कोई जान नहीं होती, उसकी मिसल निकलेंगे। जल्दी करेंगे, टाइम खत्म हो रहा है। सही जवाब देंगे। अल्लाहु अकबर, टाइम खत्म हो गया। कुरान पाक की सूरह कमर में है, तर्जमा कंजुल ईमान, नीची आंखें किए हुए कब्रों से निकलेंगे। गोया वो टेढ़ी टिड्डी हैं, हेली हुई। क्या कहेंगे? जवाब आपका दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कुरान पाक है और उसका जवाब मिनो अन वही चाहिए जो कुरान में मौजूद है। गलती हुई है हम्माद भाई से, स्कोर माइनस नहीं किया जाएगा मगर कोई नंबर भी नहीं दिया जाएगा। बारी है अफजाल भाई की। अफजाल भाई तस्वीर देखिए जी। तांबा जी, तांबे के बारे में बताएंगे। बताइए, अल्लाह पाक ने तांबे का चश्मा किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जारी फरमाया? सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने तांबे का चश्मा जारी फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। ऐसी यूनिक मालूमात हमें मिलती है माशाअल्लाह। बारी है हमारे अयाज भाई की। इस राउंड का आखिरी सवाल होगा और वो सवाल होगा अयाज भाई से। उसके लिए तस्वीर दिखाइए जी। मदीना। जी, एक मर्तबा फिर तांबे पर हमारा हाईलाइटर स्टॉप हुआ है। बताइए, हजरत जुल्करनैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने याजूज माजूज को रोकने के लिए जो दीवार बनाई, उसमें लोहे के अलावा किस धातु को इस्तेमाल फरमाया? तांबे को। जी जनाब, याजूज माजूज को रोकने के लिए हजरत जुल्करनैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो दीवार बनाई थी उसमें तांबा भी था और लोहा भी मौजूद था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ नाजरीन, हमारा ये राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस राउंड के आखिर में एक इस्लामी भाई को हमने प्रोग्राम से
मुकाबले से आउट करना था, बाहर होना था, वो कौन है आपको वो भी बताएंगे। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि किसके कितने नंबर हैं। मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवाब आशिकाने मुस्तफा। जी जनाब, मोहम्मद अयाज भाई का स्कोर है 50 पॉइंट्स, अफजाल भाई का स्कोर है 50 पॉइंट्स और अबू बकर भाई, कामरान भाई और हम्माद भाई ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। लिहाजा अबू बकर भाई, कामरान भाई और हम्माद भाई के दरमियान मुकाबला टाई हो चुका है। एक एलिमिनेशन करनी थी, मगर आप तो तीनों जाने के लिए तैयार हैं। चलें आपसे एक एक सवाल कर लेते हैं, जो सही जवाब देगा वो हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। पहला सवाल करते हैं कामरान भाई से। कामरान भाई बताइए कि कुरान पाक की तफसीर खजाइनुल इरफान किसने तहरीर फरमाई? आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवाब अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने फरमाया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तफसीर खजाइनुल इरफान तहरीर नहीं फरमाई है। तफसीर खजाइनुल इरफान मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तहरीर फरमाई। गलती हो गई है कामरान भाई से और मुकाबला कामरान भाई आउट हो गए। अबू बकर भाई आपसे सवाल ये है, बताइए कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसे एक बार पढ़ें तो 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? सूरतुल इखलास, सूरह यासीन, जी सूरह यासीन। आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। सूरह इखलास या सूरह यासीन? चलेंगे बता दें। सूरह यासीन। फाइनल है, देख ले ये जवाब आपको प्रोग्राम में मुकाबले में शामिल भी कर सकता है और मुकाबले से बाहर भी करवा सकता है। जल्दी करेंगे, टाइम खत्म हो सूरह गया है। यासीन। फाइनल जवाब है आपका? अल्लाहु अकबर, आपने कहा सूरह यासीन। जवाब आपका दुरुस्त है या गलत ये बाद में बताऊंगा। पहले सवाल होगा हमारे हम्माद भाई से। हम्माद भाई बताइए, इस्लाम में सबसे पहले मर्दमशुमारी किसने करवाई? सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दुरुस्त दिया है। अल्लाहु अकबर, हमारे हम्माद भाई ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मगर यहाँ पर हमने एक और इस्लामी भाई को मुकाबले में शामिल करना था। हमने सवाल किया कामरान भाई से भी, अबू बकर भाई से भी। कामरान भाई ने जो जवाब दिया वो तो बिल्कुल गलत हो गया। अबू बकर भाई से भी सवाल हुआ, जवाब अबू बकर भाई ने भी दिया, मगर अबू बकर भाई ने जो जवाब दिया है जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जनाब कामरान भाई, आपको भी हम मरहबा कहेंगे। आपने हमारे प्रोग्राम में इज्जत अफजाई दी, आप हम प्रोग्राम में शिरकत की, यकीनन बहुत सारा इल्म दीन सीखने का आपको भी मौका मिला होगा। क्या कहेंगे? जो पहले कभी इस तरह तैयारी नहीं कर सकते वो अभी इस मौके पे तैयारी हो गई। चलें जनाब, अल्लाह करीम आपको इस इल्म की बरकतें भी नसीब फरमाए। आपको भी इंशाल्लाह हम तारीफ देंगे, मगर उसके लिए आपको भी हमारे साथ रहना होगा। आइए बढ़ते हैं, हमारे प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और अब राउंड होगा जिसका नाम है तरक्की का जीना। काने मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, जैसा कि आपने नाम देखा, इस प्रोग्राम इस सेगमेंट का नाम है तरक्की का जीना और हर सवाल आपको तरक्की के जीने की तरफ आगे बढ़ाएगा। हर सवाल अलग नंबर का होगा, पहला 10, दूसरा 20, 30, 40 और 50। यानी इस राउंड में आपके पास चांस है कि आप अपने स्कोर में 150 पॉइंट का इजाफा कर सकते हैं। 150 पॉइंट्स आप अपने स्कोर में बढ़ा सकते हैं। मगर याद रहे, जिस नंबर का आप जवाब नहीं देंगे वो नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। लिहाजा कोशिश कीजिए कि सारे सही जवाब दें ताकि आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। पहले सवाल करेंगे अबू बकर भाई से। रेडी हैं आप? जी बिल्कुल। बिल्कुल रेडी हैं अबू बकर भाई। पहला सवाल होगा 10 नंबरों के लिए। बताइए कुरान पाक में अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम से कितनी सूरतें हैं और 6 सूरतों के नाम भी बताएं। 6 सूरतें हैं। सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम और सूरह इब्राहिम, सूरह नूह और सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक में अंबिया अलैहिस्सलाम के नामों से 6 सूरतें हैं। नाम भी आपने सुने, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम, सूरह नूह
اور سورہ محمد جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ کی آواز یہاں سے بلند آنی چاہیے تاکہ حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے اور ذکر اللہ کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملتا رہے گا. اگلا سوال بھی آپ سے ہی ہوگا مگر اس بار اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 20 نمبر. 20 نمبروں کا سوال ہے. بتائیے عشرہ مبشرہ میں کتنے صحابہ تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ تھے. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن نعمان، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جرحہ. جی ناظرین، ابو بکر بھائی نے نام بتائے ہیں مگر عشرہ مبشرہ میں جو صحابہ موجود تھے ان کے نام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سیکوینس سے بتا دیتا ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. جواب درست مان لیتے ہیں. وہ دسوں جن کو جنت کا موعدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. نہیں جناب، اگلا سوال بھی آپ سے ہی ہوگا اور اس بار سوال ہوگا 30 نمبروں کے لیے مگر سوال ہوگا شعر کی صورت میں. شعر آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. شعر یہ ہے: قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. بڑا ہی آسان شعر ہے. ٹائم گزر رہا ہے، جلدی کریں گے. پانچ سیکنڈ گئے ہیں، جلدی کریں. 30 نمبروں کا سوال ہے. کئی ہاتھ یہاں پر اٹھ چکے ہیں. جی جناب، ٹائم یہاں پر ختم ہو گیا. جواب لیں گے یہاں سے. انشاءاللہ درست جواب دیں گے تو انہیں ایک تسبیح شریف اور ساتھ میں 76 کبیرہ گناہ جو ہے ان کی معلومات پر مشتمل یہ جو کتاب ہے یہ انشاءاللہ دیں گے. چلیں جی، مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی ملے گی، تسبیح بھی ملے گی مگر شعر کمپلیٹ کرنا ہوگا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نام کیا ہے بھائی آپ کا؟ منیر رضا. منیر رضا. کیا کرتے ہیں منیر بھائی؟ درس نظامی کرتے ہیں. درس نظامی کس درجے میں ہیں؟ 5ویں درجے. 5ویں درجے میں ہیں. خامسہ 5ویں درجے تک پہنچ چکے ہیں. بڑی پیاری آواز ہے. اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. مزید کوشش کریں انشاءاللہ مزید آواز میں نکھار آئے گا. اللہ آپ کو مزید برکتیں دیں. جی اگلا سوال ہوگا ابو بکر بھائی سے مگر اس بار سوال ہے 40 نمبروں کے لیے. غور سے جواب دیجئے تاکہ 40 نمبر آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. دنیا گھومی ہے کتنی کنٹریز میں؟ دنیا نہیں گھومی. دنیا نہیں گھومی ہے. چلیں دنیا گھومنی چاہیے اور نہیں گھومی تو کم از کم معلومات تو ضرور ہونی چاہیے. سوال یہ ہے بتائیے دنیا کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ ٹوکیو. آپ شیور ہیں؟ جی بالکل. کتنے لوگ رہتے ہیں اس میں؟ یہ نہیں پتا. چلیں جی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس شہر میں 37 ملین سے زیادہ لوگوں کی آبادی ہے اور آپ نے جس شہر کا نام لیا اس شہر کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. جاپان کا شہر ہے ٹوکیو جس میں تقریباً 37 ملین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں اور یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے. اگلا سوال ہوگا 50 نمبروں کے لیے. ابو بکر بھائی آپ نے جواب دینا ہے کہ قرآن پاک کی 4 سورتیں ہیں جو کلمہ انا سے شروع ہوتی ہیں. آپ ان میں سے کوئی 3 بتا دیں. 50 نمبر ملیں گے آپ. دنیا کی بھی معلومات ہونی چاہیے.
قرآن کی بھی معلومات ہونی چاہیے، قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا یہ بھی معلومات ہونی چاہیے۔ انا سے شروع ہونے والی سورہ کوثر۔ ٹھیک ہے، جلدی کریں گے، ٹائم ختم ہو گیا ویسے آپ کا۔ ارائیت انا سے 5 4 3 2 1 چلیں جی، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں جو 4 سورتیں ہیں انا سے شروع ہونے والی، سب سے پہلی سورت ہے سورہ فتحہ، سورہ نوح، سورہ قدر، اور چوتھی جو سورت ہے وہ ہے سورہ کوثر۔ کوئی بات نہیں، 50 نمبر آپ نہیں حاصل کر سکے مگر اچھا اسکور میں اضافہ کیا۔ باری ہے حماد بھائی کی، پہلا سوال ہوگا 10 نمبروں کے لیے۔ بتائیے سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف کیوں نہیں لکھی گئی؟ سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف اس لیے نہیں لکھی گئی کیونکہ جبریل امی اس کی ابتدا میں بسم اللہ شریف لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لکھنے کا حکم نہیں ارشاد فرمایا۔ جی جناب، نہ جبریل امین لے کر حاضر ہوئے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اگلا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے۔ بتائیے شیطان سے حفاظت کی دعا حدیث مبارکہ میں کیا آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی بستر پر جائے تو یہ پڑھ لیا کرے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص رات کو اپنے بستر پر جائے تو یہ کہہ لیا کرے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے حفاظت مل جائے گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اگلا سوال ہے 30 نمبروں کے لیے، شعر کی صورت میں ہے اور شعر ہے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین ہوا کرتے تھے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے بغیر اگر جبریل امین کو چین آ جاتا تو بار بار نہیں آتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنی بار حاضر ہوئے؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ کم و بیش 24,000 ٹائمز حضرت جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب ذرا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری 63 ایئرز۔ اچھا، اب وحی آنے کا سلسلہ یہ 40 سال کی عمر کے بعد سے شروع ہوا، ظاہری عمر کے بعد سے، تو اب بچتے ہیں 23 ایئرز۔ ٹھیک ہے، 43 میں سے 63 میں سے اگر 40 کو مائنس کر دیا جائے تو 23 ایئرز بچتے ہیں۔ اب اگر ان 23 ایئرز کو 365 ڈیز سے ملٹیپلائی کیا جائے تو فگر بنتا ہے 8,395، یعنی 8,395 دن بنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے، اور حضرت جبریل امین 24,000 ٹائم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایک دن میں کم و بیش 3 مرتبہ اور 2.85 ٹائمز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ چلیں جی، 30 نمبروں کا بھی اضافہ کر لیا ہے حماد بھائی نے۔ اگلا سوال ہے آپ سے 40 نمبروں کے لیے۔ بتائیے خرطوم کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ سوڈان کا۔ جی سوڈان۔ کیسے یاد رہ گیا آپ کو یہ؟
آپ کی بڑی ہی خوبصورت ایک میموری اس سے وابستہ ہے. لگتا ہے اسی سے سوال بنے. نہیں ایسا نہیں ہے, اتفاق ہے کہ یہ سوال آپ کی طرف آ گیا. سیزن 12 میں پہلا جو ایپیسوڈ تھا, آئی تھنک ایپیسوڈ نمبر 2 تھا, تو اس میں آخری جو سلسلہ تھا اس میں میرا ہی سوال رہتا تھا, اور میرے ہی سوال پر ٹیم کے جیتنے یا ہارنے کی مطلب مدار تھا کہ یا تو جیتے گی یا ہارے گی. اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو ٹیم جیت جائے گی, اور اگر آپ نے غلط جواب صحیح جواب دیا تو ڈرا ہوگا, غلط دیا تو ہار جائے گی, کیونکہ انہوں نے صحیح جواب دے دیا تھا. اب عبدالحبیب بھائی نے یہی سوال کیا کہ سوڈان کا دارالحکومت کیا ہے, صحیح تو کہا کہ خرطوم. اچھا آپ نے صحیح جواب دیا تھا. میں نے غلط جواب دیا, میں نے کہا جکارتا یا کوالالمپور, تو جواب غلط ہو گیا. اب کہتے ہیں نا کہ انسان کو غلطی بڑا سبق دیتی ہے, اور یہ سوال آپ کو زندگی بھر نہیں بھولے گا, اور آپ نے ویسے ہی پھرتی کے ساتھ آپ نے جواب دے دیا, اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا سوال اور آخری سوال ہوگا 50 نمبروں کے لیے. یاد رہے ناظرین, ابھی تک حماد بھائی نے اس راؤنڈ میں کوئی غلطی نہیں کی ہے, سارے ہی نمبر حاصل کیے ہیں. اگر یہ 50 نمبر بھی حاصل کرتے ہیں تو 150 پوائنٹس پورے کر لیں گے. 100 پوائنٹس کا تو آپ اضافہ کر چکے ہیں. آپ نے 50 نمبروں کے لیے جواب دینا ہے. قرآن کریم کی 3 سورتیں ہیں جو صرف ایک ہی حرف سے شروع ہوتی ہیں, ان میں کون کون سے ورڈز ہیں؟ سورہ سعد, سورہ نون اور سورہ قاف. سورہ سعد, سورہ نون اور سورہ قاف. جواب درست دیا ہے. 150 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے حماد بھائی نے. سب مل کر سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر سے. ماشاءاللہ. باری ہے افضال بھائی سے. پہلا سوال ہوگا 10 نمبروں کے لیے. بتائیے مسلمان صفا اور مروہ کی سعی کیوں کرتے ہیں؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ ہاجرہ, بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے تھے, اور آج بھی مسلمان جو ہے حج پہ صحیح کرتے ہیں. جی ناظرین, حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پر 7 چکر لگائے تھے, اسی لیے لوگ آج بھی صفا و مروہ کے درمیان سعی کیا کرتے ہیں. جواب درست مان لیتے ہیں. اگلا سوال ہوگا 20 نمبروں کے لیے, اور اس بار آپ نے جو جواب دینا ہے وہ سوال ہے صحابہ کے شیخین, محدثین کے شیخین, فقہا کے شیخین اور منطق کے شیخین سے کن افراد کو مراد لیا جاتا ہے؟ ابو بکر و عمر صحابہ کے شیخین, اور سیکنڈ کیا بتایا؟ محدثین کے شیخین. محدث سیکنڈ بخاری شریف اور مسلم شریف. بخاری و مسلم. بخاری و مسلم. فقہا کے شیخین. ابو حنیفہ و ابو یوسف. ٹھیک. منطق کے شیخین. ابو علی سینا اور رفائی اپنی کچھ ہے, فارابی. جی جناب, صحابہ کے شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. محدثین کے شیخین بخاری و مسلم ہیں. فقہا کے شیخین امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہے, اور منطق کے شیخین ابو علی سینا اور فارابی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے 30 نمبروں کے لیے. شعر کمپلیٹ کرنا ہے. اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا. دعاؤں کی ضرورت ہے آپ کو بہت زیادہ. اجابت کا چہرہ, اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا. لیکن ہاتھ کتنے کھڑے ہوئے ہیں؟ جلدی کریں گے, ٹائم ختم ہو گیا. اللہ اکبر. عبید بھائی جواب دیں گے؟ دعا بن کے نکلی دعائے محمد. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. عبید بھائی کا جواب درست مان لیتے ہیں جناب. چلیں جی, اگلا سوال آپ سے ہے 40 نمبروں کے لیے. بتائیے کس اسلامی ملک میں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں؟ اسلامی ملک میں پاکستان میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں. ملیشیا. نہیں جناب, ہمارے حماد بھائی بتائیں گے. انڈونیشیا. جی جناب, دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں والا جو ملک ہے وہ انڈونیشیا کا ہے. اگلا سوال ہوگا 50 نمبروں کے لیے. غور سے اور دھیان سے آپ نے سوال سننا ہے اور جواب بھی دینا ہے, کیونکہ نمبروں کی آپ کو ضرورت ہے. اس راؤنڈ کے آخر میں 2 اسلامی بھائی ہمارے مقابلوں سے باہر ہو جائیں گے. قرآن پاک کی وہ کون سی 5 سورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ ان میں سے کوئی 3 بتائیں.
سورہ فاتحہ، جی جناب، اس بار آپ کو میں بتاتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی بھر یہ صورتیں آپ کو نہیں بھولی جائیں گی۔ پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، دوسری صورت سورہ انعام، تیسری سورہ کہف، چوتھی سورہ سبا اور پانچویں سورہ فاطر جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کا بھی آپ جواب نہیں دے پائیں، کوئی بات نہیں، بڑھتے ہیں ہمارے ایاز بھائی کی طرف، اور ایاز بھائی سے پہلا سوال ہوگا 10 نمبروں کے لیے۔ بتائیے تابوت سکینہ کیا تھا؟ تابوت سکینہ ایک مقدس صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور ان کی جوتیاں مبارک، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور تورات کے کچھ نسخوں، تورات کے کچھ تختیوں کے ٹکڑے، اور کچھ منوسلوا اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے صورتوں کے کچھ حلیے موجود تھے۔ جی ناظرین، یہ وہ تابوت تھا کہ بنی اسرائیل اس کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کر لیا کرتا تھا۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ یہ قرآن میں موجود ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تابوت سکینہ کی برکتیں کیا ہیں۔ اب اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ آج بہت سارے لوگ تبرکات سے یوں کہا جائے کہ منہ موڑتے ہیں اور اس پر الگ الگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو اگر آپ غور کریں، قرآن پڑھیں، قرآن سے سیکھیں، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو فائدہ دیا کرتا تھا۔ اب اس تابوت میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ منوسلوا، اس کے علاوہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ، یہ سامان تابوت سکینہ میں موجود تھا۔ جواب درست دیا ہے۔ چلیں جی، اگلا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے۔ بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو انسان کے لیے برکت اور پاکیزگی کا باعث ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ جو شخص حلال کمائے، حلال مال کمائے اور اسے خود کھائے، یا اس کمائی سے اپنا لباس پہنے، اس کمائی سے لباس پہنے، یا اللہ عز و جل کی مخلوق کو اس کے علاوہ اللہ عز و جل کی مخلوق کو، یعنی جیسے اپنی اہل و عیال وغیرہ کو کھلائے اور پہنائے، تو یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا، یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا یا پہنایا، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ جواب درست دیا ہے۔ اگلا سوال 30 نمبروں کے لیے، شعر کمپلیٹ کرنا ہے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ جواب درست مان لیتے ہیں۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ جی جناب، اگلا سوال ہے 40 نمبروں کے لیے۔ بتائیے آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دنیا میں کون سا نمبر ہے؟ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دنیا میں 6واں نمبر ہے۔ وقت آپ کے پاس موجود ہے، اسی جواب کے ساتھ جانا چاہیں گے؟ صحیح جواب 40 نمبر دلوائے گا، اور غلط جواب 40 نمبر گنوا دے گا۔ 6 یا 7 پہ کچھ ہے، لیکن 6 ہے۔ 6 7 ہے، ایک فائنل کریں گے نا؟ 6۔ جی جناب، آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نمبر نہیں حاصل کر سکیں گے۔ آخری سوال ہے 50 نمبروں کے لیے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا کلمہ قل سے ہوتی ہیں؟ تعداد بھی بتائیں اور وہ صورتیں بھی بتائیں۔ سورہ اخلاص،
سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس۔ یہ تو بڑی آسان تھی، باقی اصل تو وہی تھا جواب۔ 50 نمبر ہیں جناب۔ اللہ اکبر، ٹائم ختم ہو گیا جناب۔ جی جناب ناظرین، قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں ان کی تعداد ہے 5۔ 4 تو آپ نے بتا دی، اور اگر کسی بھی بچے سے بھی پوچھا جائے تو شاید وہ بھی آسانی کے ساتھ بتا سکے گا، لیکن جو ایک صورت آپ نہیں بتا پائے وہ ہے کافرون، سورہ جن، جو قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے، اور وہ بھی لفظ قل سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی معلومات عطا فرمائے، قرآن پاک کا علم عطا فرمائے، قرآن سے محبت نصیب فرمائے، اور قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ کس کے درمیان ہم نے آخری راؤنڈ کا مقابلہ کروانا ہے۔ وہ کون سے 2 خوش نصیب اسلامی بھائی ہوں گے جن کے درمیان 1 to 1 مقابلہ ہوگا، اور سیگمنٹ کا نام ہوگا آر یا پار۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں اسکور بورڈ، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ کن کے درمیان کروانا ہے آخری راؤنڈ کا مقابلہ۔ عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب، عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب۔ جی جناب، محمد ایاز بھائی کا اسکور ہے 110 پوائنٹس، اور افضال بھائی کا اسکور ہے 80 پوائنٹس۔ افضال بھائی تو مقابلے سے باہر ہو گئے۔ ابو بکر بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 110 پوائنٹس، حماد بھائی نے حاصل کیے ہیں 190 پوائنٹس۔ 190 پوائنٹس لے کر حماد بھائی لیڈ کر رہے ہیں، مگر ابو بکر بھائی اور ایاز بھائی کے درمیان مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے۔ جی جناب، آپ دونوں جو ہے وہ دیکھ لیں، مقابلہ ٹائی ہو گیا ہے۔ اب ابو بکر بھائی یا ایاز بھائی کیا کریں؟ کس کو لے لیں؟ جو آپ کو ٹھیک لگے۔ پہلے مقابلہ کروا لیتے ہیں، مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے قرآن پاک کی سورتوں کے نام لینا شروع کرنے، جو جہاں پر ہولڈ کرے گا، جہاں پر رک جائے گا، وہ مقابلے سے آؤٹ ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی سورتوں کے نام: سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ، سورہ جلدی ٹائمر بھی لگائیں گے، 12 سیکنڈ کا وقت ہوگا، جلدی کریں گے، ٹائم گزر رہا ہے۔ 5 4 3 2 1۔ اللہ اکبر، ابو بکر بھائی۔ جی اگلی کوئی سورت کا نام بتائیں۔ سورہ مائدہ، سورہ انعام۔ کوئی بھی سورت کا نام لیتے، سورہ کافرون، سورہ فلق۔ چلیں جی، ابو بکر بھائی مقابلے سے باہر ہو گئے ہیں، ایاز بھائی مقابلے میں ان ہو گئے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس تو ہے، یقیناً مقابلے سے باہر ہو گئے، افسوس تو ہوگا ہی، لیکن کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ جی اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ ایاز بھائی اور حماد بھائی کے درمیان مقابلہ ہوگا، آخری راؤنڈ کا مقابلہ ہوگا، جس کا نام ہے آر یا پار۔ عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ، طرف ہیں ہمارے حماد بھائی، دوسری طرف ہیں ایاز بھائی۔ دونوں سے باری باری سوالات ہوں گے، جو زیادہ صحیح جوابات دے گا وہ زیادہ نمبر حاصل کرے گا، اور جس نے زیادہ نمبر حاصل کیے وہ ہمارے آج کے مقابلے کو ون کر جائے گا، جیت جائے گا۔ مقابلہ جیتنے والے کو ہم دیں گے بڑا ہی خوبصورت علم دین کا خزانہ جو ہمارے مقابلے میں دیا جاتا ہے، ایسا خوبصورت ٹیبلٹ جن کے اندر دعوت اسلامی کی بہترین اپلیکیشنز کو شامل کیا گیا ہے۔ مختلف اپلیکیشنز ہیں، مختلف معلومات پر مشتمل اپلیکیشنز ہیں۔ مقابلہ شروع کریں گے، 1 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا۔ پہلا ٹائم ہوگا آپ کے لیے حماد بھائی، اور پھر آپ سے سوالات ہوں گے۔ جتنے جلدی آپ جوابات دیں گے اتنے زیادہ میں آپ سے سوالات کر سکوں گا، اور جتنے صحیح جوابات دیں گے اتنے نمبرز ہم آپ کو دیں گے۔ ہر صحیح جواب پر 10 نمبروں کا اضافہ ہوگا آپ کے اسکور میں۔ ریڈی ہیں آپ؟ جی، جواب نہ آتا ہو تو آپ اسکپ کہیں گے، مگر آپ کے وہ 10 نمبر نہیں دیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی 1 منٹ کا کاؤنٹر لگایا جائے حماد بھائی کے لیے۔ پہلا سوال ہے، امین الامہ کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کو قسطنطنیہ موجودہ استنبول کے قلعے کی دیوار کے قریب دفن کیا گیا؟ اسکپ۔
قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114 نبی پاک کے والد کا نام بتائیں۔ حضرت عبداللہ سورہ رحمان قرآن پاک کے کس بارے میں ہے؟ 27ویں قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے؟ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں وہاں کے دن رات کیسے ہیں؟ 1000 برس قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ 30 قرآن مجید میں کتنی بار تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا؟ 114 حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے لیے گندم کے کتنے دانے لائے گئے؟ 7 حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے نکاح فرمائے؟ 1 دنیا میں سب سے پہلے بخار کس کو ہوا؟ شیر کو قرآن کریم کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کا نام بتائیں۔ سورہ کوثر سید الایام کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جمعہ آپ سے سوالات ہوئے، حماد بھائی نے جوابات دیے، بڑے ہی کانفیڈنٹلی جوابات دیے۔ سوالات کتنے ہوئے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں، اور آپ نے کتنے صحیح جوابات دینے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ سے ہم نے سوالات کیے 16، جس میں سے آپ نے جو صحیح جوابات دیے ہیں وہ ہیں 14 صحیح جوابات دیے ہیں حماد بھائی نے۔ اگر آپ نے مقابلہ ون کرنا ہے تو آپ کو کم از کم 15 صحیح جوابات دینے ہوں گے، اور اگر زیادہ بھی دیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے، مگر 1 منٹ کا ٹائم ہوگا آپ کے لیے بھی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ دنیا میں سب سے پہلے مہمان نوازی کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے پہلے دنیا میں کس انسان کو دفنایا گیا؟ حابیل۔ جوانان بہشت کے سردار کون ہیں؟ حضرت امام حسین۔ کس سورت کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے؟ اسکپ۔ مکہ مکرمہ کی زمین میں درخت، کھیت، پھل اور پانی کی دعا حضرت کس نبی نے ابراہیم کی؟ علیہ السلام۔ سورہ یاسین میں کتنے حروف ہیں؟ اسکپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام؟ عبد الرحمن۔ قرآن پاک کی کون سی آیت تمام آیتوں کی سردار ہے؟ اسکپ۔ صوم داؤدی کسے کہتے ہیں؟ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کس دن پیش کیے جاتے ہیں؟ پیر الجمعرات۔ جنگ خندق کا دوسرا نام بتائیں۔ غزوہ احزاب۔ وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے خواب میں 100 بار اللہ پاک کا دیدار کیا؟ حضرت ابو حنیفہ۔ ولیوں کے سردار کن بزرگ کو کہا جاتا ہے؟ غوث پاک۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے آپ کی گدڑی میں کتنے کیا سیا تھا؟ 40 دینار۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں مشہور ثنا خان صحابی کا نام بتائیں۔ نعمان بن ثابت۔ حضرت حسان بن ثابت آپ کا نام تھا۔ آپ سے سوالات ہوئے، جوابات تو آپ نے بھی دیے ہیں۔ آج کے مقابلے کو کس نے ون کیا ہے، کس نے جیتا ہے؟ ناظرین ان سے ہوئے تھے 16 اور 14 آپ نے صحیح جوابات دیے تھے، یعنی آج کا مقابلہ حماد بھائی جیت چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ایک بار آخر میں اسکور بورڈ بھی دکھایا جائے تاکہ ناظرین کو پتا چلے کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں جناب۔ سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ جی حماد بھائی نے حاصل کیے ہیں 140 پوائنٹس۔ بہت بہت مبارک ہو حماد بھائی آپ کو، اللہ کریم مزید آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ یہ خوبصورت سا علم دین کا خزانہ آپ کے ساتھ جائے گا، ساتھ ہی ساتھ تبرکات بھی آپ کو پیش کیے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ مقدس پانیوں کا مجموعہ، غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے اور تسبیح کا تحفہ بھی ماشاءاللہ۔ ہمارے ایاز بھائی کے لیے یہ خوبصورت سا تحفہ، ساتھ ہی ساتھ یہ تبرکات بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ دونوں اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے۔ ابو بکر بھائی، افضال بھائی، 1200 روپے کا مدنی چیک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے آپ اس کے ذریعے پرچیزنگ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تبرکات بھی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ جی افضال بھائی کے ساتھ بھی یہ تحفہ جائے گا ماشاءاللہ، 1200 کا مدنی چیک اور تبرکات۔ جی ماشاءاللہ، کامران بھائی اور عبید بھائی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابو بکر بھائی، اسی ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹیم کے ساتھ۔ ہمارا انتظار کیجیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔